اب میں جن صاحب کو یہاں بلاؤں گا بلا کے شاعر ہیں اور بنیادی طور پہ ایک سائنسدان اور ٹیکنالوجسٹ اور پی ایچ ڈی ہیں، جس کا اثر ان کی شاعری میں بھی آتا ہے کہ یہ تجربات بہت کرتے ہیں صنف شاعری میں، اور نہ یہ کہ صنف شاعری میں تجربات کرتے ہیں، یہ ایک بہت ہی منفرد نقطۂ نظر سے اور زاویوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو آج مجھے یہ افسوس ہے کہ آج اپنا کلام نہیں سنا رہے ہیں، لیکن اس بات کی خوشی ہے کہ یہ آج ایک پیشکش کریں گے، اور انہی کی ترکیب ہے مسافت زمان و مکان. یہ غزل کے ساتھ ٹائم ٹریول ہے، اسپیس اینڈ ٹائم ٹریول. تو میں دعوت دوں گا ارتضیٰ بدراج صاحب کو، اور غزل کے سفر میں آپ ان کے ساتھ شریک ہوں. جی واہ واہ واہ، بہت شکریہ جناب. بلا کے شاعر ہیں تو بلا ہماری ماشاءاللہ یہاں بیٹھی ہے. تو یہ جناب یہ دوشیزہ غزل کے ساتھ مسافت زمان و مکان. دوشیزہ غزل یہ تو ایک اٹس اے لو اسٹوری دیٹ آئی فیل فار دا ڈیمزل غزل. تو یہ آپ سب کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا. یہ کچھ عرصے پہلے رومی کی غزل جو میں پیش بھی کروں گا ایک نظر سے گزری، اور یہ جناب سامنے آئی جو غزل جو پڑھنے والے لوگ ہیں، جو سمجھنے والے لوگ، کہ رومی کی شوق صاحب السلام علیکم جناب. تو رومی کی غزل 13ویں صدی کی، ایسا لگتا ہے کل کہی گئی، اتنی زبردست. لیکن اس سے ایک بات ذہن میں آئی کہ غزل کا مزاج، اس کا رنگ کیا واقعی کب سے چلا آ رہا ہے ایسا. تو اس پہ پھر ایک مضمون کی خواہش ہوئی، 20 صفحے کا مضمون ہو گیا. تو انعام نے کہا کہ یہ تو بہت ہی ثقیل اردو میں ہے، اور اتنا لمبا مضمون کہ آپ ہی نے پڑھنا ہے، آپ نے صرف تھوڑی پڑھنا ہے. تو یہ پھر اس کا ایک جس پیش کروں گا. اگر مضمون پسند آئے مجھے بتائیے کہ میں آپ کو مضمون شیئر کر دوں. یہ پریزنٹیشن پسند آئے تو آپ کی مضمون شیئر کر دوں. تو پھر تو آپ میرے ساتھ چلیے مسافت زمان و مکان، اسپیس اینڈ ٹائم ٹریول پر، جہاں ہم اور آپ اس طرح دار حسینہ دل فگار دوشیزہ گل ہزار صنف سخن یعنی غزل کو وقت اور مقام کی بندشوں سے آزاد کر کے اس کی طویل داستان کیف و سرور کا انتہائی مختصر جائزہ لیں گے. اس کی تیکھی بے مروت مگر دلارا صنف سخن کو اپنے پگھوڑے میں پلتا ہوا دیکھیں گے. اس کے بچپن کی کلکاریاں محسوس کریں گے، اور اس کے ساتھ صدیوں اور ملکوں کا سفر کریں گے. پہلے ایک غزل کا تعارف، اور میں نے اس میں چونکہ میں ہی کر رہا ہوں تو میں اپنے تایا کی غزل پیش کر رہا ہوں. اس میں آپ کو جن حضرات کو کچھ اس پہ شک ہو کہ غزل ہے کیا، ان کے لیے یہ ہمارے مصطفیٰ راہی صاحب کی غزل ہے. لیکن ایک غزل خاص صنف ہے جو اپنی سج دھج کے اعتبار سے ایسی منفرد ہے کہ بزم سخن میں چاہے کتنی ہی دلاویز حسین اصناف ہوں، آپ دوشیزہ غزل کو ایسے ہی پہچان لیں گے جیسے ہماری فلموں کی ہیروئن اپنی درجن بھر سکھیوں کے درمیان یکتا نظر آتی ہے. تو غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا، ہرن کی آنکھیں، پھر اس کو ملا کے خوبصورت آنکھوں والی عورتوں سے باتیں کرنا، تو اس طرح کے معنوں میں آتا ہے. لیکن غزل کی جو شکل ہے، اور یہ بڑا اینڈروسینٹرک یعنی مردانہ محور کی ڈیفینیشن ہے. اچھا کیا کہ عورتوں سے باتیں کرنا کہا، عورت سے نہیں کہا. اچھا نہیں، اگر عربوں میں ہے معاملہ تو ایسا ہی ہوگا. جی اب یہ اس میں غزل کا یہ جو ترکیب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیے کہ جو ریڈ ہے یہ رائمنگ ورڈز ہیں غزل میں. بات، ملاقات، جذبات، رات، حالات، یہ رائم کرے گی. اور ردیف جس کا بعد میں فارسی میں جا کے جو شامل ہوئی، وہ ایک ہی کمبینیشن آف ورڈز کو اسی طرح ریپیٹ کرتے جاتے ہیں. اور جو اگر پہلے شعر میں ردیف اور قافیہ دونوں ہوتے ہیں تو وہ مطلع کہلاتا ہے. ضروری نہیں ہے مطلع، لیکن 90% غزلوں میں مطلع ہے. اور پھر ایک دیکھیے کہ تخلص، جس میں پین نیم، اگر شاعر اپنا پین نیم استعمال کرے، تخلص استعمال کرے تو وہ، اور آخری شعر ہو تو مقطع کہلاتا ہے. اور ایک اور غور کیجیے گا کہ 5 اشعار پر مشتمل ہوتی ہے. 5 سے 7 اشعار از اے ٹپیکل، جو مولانا جامی کے زمانے سے تقریباً اسٹینڈرڈ چلی آ رہی ہے. بیچ میں کئی آف کورس کم بھی ہیں، زیادہ بھی ہیں. آگے چلیے گا تو
اب ہم تولید غزل، برتھ آف ہماری جو محبوبہ ہیں دوشیزہ غزل کی پیدائش دیکھیے کہ تقریباً 500 عیسوی میں یہ جناب پیدا ہوئی اور عرب کے ریگزاروں میں یہ پیدا ہوئی. اس کے زبان عربی اور والدین تشبیب اور قصیدہ. تو اس کے تشبیب اور قصیدے کا طریقہ یہ ہے کہ قصیدہ بڑی اسٹیبلشڈ عربی میں ایک صنف سخن ہے. تو جو قصیدے کے شروع کے اشعار ہیں انہیں تشبیب کہا جاتا ہے. تو جو شروع کے کچھ اشعار ان میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کاروان، آپ جسٹ امیجن کہ ریگزاروں میں کاروان ہیں اور وہ جناب شام کو جناب چاند چمک رہا ہے اور جناب شاعر حضرات عرب شاعر اپنی قصیدے سنا رہے ہیں. تو اس سین کے ساتھ چلیے. تو اس میں قصیدے کے 60-70 قسم کے شعر عموماً قصیدے میں ہوتے ہیں. اس کے پہلے 4-5 شعر لوگوں کے ذہن میں رہ جاتے ہیں اور جو پہلے 4-5 شعر ہیں وہ عموماً تشبیب کے وہ یوں ہوتے ہیں کہ اپنی محبوباؤں کا ذکر ہوتا ہے، ان کی ڈائمنشنز کا بھی ذکر ہوتا ہے اور ان کی اور چیزوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو وہ ذہن میں یاد رہ جاتی ہیں باتیں. اور چیزوں سے کیا مطلب ہے؟ یہ مضمون پڑھیے گا یہ کلاس کے بعد بتائیے. اب آگے چلیے. تو یہ جناب ایک غزل ابھی یہ بلکہ کامران صاحب سے بات ہو رہی تھی تو یہ پال اسمتھ کی ان کے حوالے سے مجھے حضرت علی کی ایک غزل ابتدائی غزلوں میں نظر آئی. حضرت علی کی یہ غزل ہے جس کا یہ اب آپ دیکھیے، اس کو 4 شعر ہیں اس میں، لیکن یہ ابتدائی انہوں نے لکھی ہے. تو دواؤک فیک وما تبصر وداؤک منک وما تشعر. تو یہ پہلے دیکھیے کہ مطلع ہے تبصرو تشعرو. تو قافیے کا احترام ہے. ردیف اس معنی میں نہیں ہوتی تھی اور پھر جی ردیف عربی میں نہیں جی. اس کا میں نے ٹرانسلیشن کی کوشش کی ہے، جسارت کی ہے. تو یہ کیا جانتے ہو تم ہو کس بے خبری میں، تم ہو وہ مرض جس کا مداوا ہے تمہیں میں. ادنا نہیں سمجھو کبھی خود کو یہ نہ بھولو، ہے ایک جہاں برپا اس کاریگری میں. تم ہو وہ صحیفہ کہ نہیں جس میں کہیں جھول، یہ کتاب المبین کا ترجمہ جو ہے. تم ہو وہ صحیفہ کہ نہیں جس میں کہیں جھول، تم میں ہے وہ ابجد ہے جو اسرار خفی میں. تم ذات عدل ذات ازل ذات ابد ہو، وہ ذات ہے تم میں جو سمائے نہ کسی میں. یہ اس آخری شعر میں نے ذرا پوئٹک لائسنس لیا ہے، لیکن یہ کہ اس سے آپ بہت شکریہ. آپ اس میں دیکھیے کہ غزل کا بھی مزاج ہے اور اس میں یہ بھی دیکھیے کہ ایک تصوف کی ابتدائی رنگ جو ہمارے اسلامی تصوف کے ابتدائی رنگ ہے، وہ مسٹسزم کی جو آج کل کی بلکہ اسپریچولیزم کا ماڈرن اسپریچولیزم آپ کو نظر آئے گا. بہت شکریہ. اب اگلی سلائڈ پہ ہم چلتے ہیں. تو زمانہ شباب، ابھی ہماری دوشیزہ غزل ہمارے وقت کے ساتھ 1200 سے 1500 AD کے درمیان. اب ان میں ان کے شباب ہے، آپ کا میری اور زبان ان کی فارسی، ترکی اور آذری. آذربائیجان میں غزل بڑی مشہور ہے، ترکی غزل ہے، ترکی میں غزل مشہور ہے. ایران، ترکی، آذربائیجان اور افغانستان آف کورس. اور قربان، اس کے کون ہے؟ قربان رودکی، جن کو پہلا اردو فارسی غزل کا شاعر کہا جاتا ہے. سنائی، عطار، سعدی اور حافظ، یہ تمام اور بے تحاشا اور حضرات ہیں. اب یہ آگے چلیے گا. اس میں یہ غزل جو میں آپ کی خدمت پیش کروں گا مولانا رومی کی غزل، جس سے مجھے یہ تمام تحریک ملی اس ریسرچ کی. اس کو کسی ترجمے کی ضرورت نہیں. جو اردو دان ہونے کا اردو کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو فارسی میں بھی شدھ بدھ ہے، عربی میں بھی شدھ بدھ ہے، انگریزی بھی تو سمجھ آ ہی جاتی ہے. تو یہ ہمارا فارسی کی غزل آپ دیکھیے، اس میں اور تصوف دیکھیے اور اس کا مزاج دیکھیے. اور یہ ہے کہ عربی کا تو ابھی نام ہی لیا تھا. یار میرا غار میرا عشق جگر خار میرا، یار توئی غار توئی خواجہ نگہدار میرا. نوح توئی روح توئی فاتح و مفتوح توئی، سینے مشروح توئی
بردر اسرار میرا نور توئی سور توئی دولت منصور توئی مرغ کوہ تور توئی خستہ بے منقار میرا قطرہ توئی بحر توئی لطف توئی قہر توئی قند توئی زہر توئی بیش میں ازار میرا حجرہ خورشید توئی خانہ ناہید توئی روزت امید توئی راہ دی اے یار میرا روز توئی روزہ توئی حاصل دریوزہ توئی دریوزہ ہے جو فقیر جو مانگتے ہیں روز توئی روزہ توئی حاصل دریوزہ توئی آب توئی کوزہ توئی آب دا انبار میرا دانہ توئی دام توئی دانہ توئی دام توئی بادہ توئی جام توئی پختہ توئی خام بمگزار میرا کیا اور آخری میں پھر آپ جو غزل کہنے والے ہیں ان کو یہ پسند آئے گی اس کی how he breaks the rhythm انت نگر کم تندی راہ دلم کم زندی راہ شدی تا نبدی این ہم گفتار میرا. تو یہ جناب یہ غزل اب آپ یہ دیکھیں کہ کہاں جا سکتا ہے کل کی لکھی ہوئی ہے غزل کا مزاج میں یعنی کہ کیا زبردست. اور اس کا زبان شباب ہماری یہ ایرانی یہ thanks to ChatGPT I mean I created all these چغتائی and Picasso conversions تسخیر ہند. اب اس پہ اتنی زبردست غزل جو ہے اس کا اثر تو ہونا تھا تو یہ تسخیر ہند یہاں شروع ہوئی. اور یہ میں ساتھ ساتھ ریڈ فلیگز جہاں پہ غزل اپنی جھنڈے گاڑ رہی ہے اس ایریا میں. تو یہ 1600 کے قریب 17ویں صدی سے 1947 کے زمانہ اس پہ کور کریں گے. اور زبان اردو کہیے ریختہ کہیے کھڑی بولی کہیے دکنی کہیے بے تحاشا نام ہے. مکان دکن ہے دہلی ہے لکھنؤ ہے اور آف کورس اور بھی ہیں. اور قربان بے شمار اس میں امیر خسرو سے لے کے ولی دکنی میر سودا غالب آتش جگر حضرت اکبر ہزاروں شاعر ہیں. اور یہ پھر ایک آگے چلیے. اب یہ جیسے میں نے آپ کو سنائی رومی کی غزل اور یہ غزل دیکھیے امیر خسرو کی غزل یہ بھی 13ویں صدی کی ہے اسی رومی کے ہم اثری ہیں. اور یہ غزل بھی دیکھیے اس میں فارسی اور ہندوی کا ان کی بھاشا کا ذکر ہے. اور میں نے جو ہندوی ہے یہ ریڈ میں رکھی ہے فارسی جو ہے وہ زحال مسکی مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں کتاب ہجرا نداروں میں جانا نہ لے ہو کاہے لگائے چھتیاں. اب یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی ہم نے سنی ہوئی ہے غزل مطلب کسی کو نہیں پتا اس کی. اور یہ اس میں اہم بات یہ ہے کہ 90% لوگوں کو مطلب نہیں پتا کہ وہ کہہ رہے بات کیا لیکن بات پھر بھی پہنچ جاتی ہے. یہ جو ایک کمال ہے ان شاعروں کا کہ آپ نہ بھی سمجھیں کہ آپ نے کیا کہا. شبان ہجراں دراز چوں زلف روز وصلت چونکہ عمر کوتا. اب یہ فارسی اگر آتی ہوگی تو سمجھ آ جائے گی نہیں آئے گی تو نہیں. لیکن سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. کیا خوبصورت زبان ہے کیا انداز ہے اور ہر ایک کو پہنچتی ہے یہ بات. اس میں یہ جو ہے کہ یکا یکس دل و چشم جادو بست فریبم برد تسکین کسے پڑی ہے جو جا سناوے پیارے پی کو ہماری بتیاں. اور چوں شم سوزاں چوں ذرہ حیراں ہمیشہ گریاں بے عشق آماں نہ نیند نینا نہ انک چینا نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں. کیا تغزل ہے کیا ردم ہے. اب اسی وجہ سے قوالوں کو تو پسند ہے ہی لیکن اب یہ ہر ایک اس پہ چاہے آپ سمجھے نہ سمجھے غزل کا جو اپنا تاثر ہے غزل کی جو بات ہے وہ آپ تک پہنچتی ہے اثر کرتی ہے. اور یہ کہ زبان سے تہذیب سے ماورا ہے. اب آگے چلیے. اب یہی غزل یہ تو خیر پرانی ہے لیکن اصل میں جو دیوان ولی ہیں ہمارے ولی دکنی صاحب ہیں یہ اردو غزل کے بابا آدم ان کو کہا جاتا ہے. ان کا دیوان جو تھا 400 کے قریب غزلوں پہ مشتمل تھا. اپنے زمانے کا بیسٹ سیلر پورے انڈیا میں واز دا بیسٹ سیلر. اس کے کچھ شعر میں پڑھ دیتا ہوں. خوب رو خوب کام کرتے ہیں یک نگاہ میں غلام کرتے ہیں کھولتے ہیں جب اپنی زلفاں کو
صبح عاشق کو شام کرتے ہیں، دل لجاتے ہیں اے ولی میرا سرو قد جب خرام کرتے ہیں. لیکن یہ والا جو شعر ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، تیرا لب دیکھ حیواں یاد آوے، تیرا مکھ دیکھ کنا یاد آوے. اور یہ بوٹاکس سے پہلے کے تیرا لب دیکھ حیواں یاد آوے. اب یہ کافی عرصہ ہے، اب یہ حیواں یاد آوے. لیکن اب یہ زبان کا بھی اور غزل کا بھی ابتدائی دور ہے. ابھی زبان بہت کھری زبان ہے، اسی لیے میری جو یہ پریزنٹیشن ہے سادہ سی دیہاتی سی خاتون، ان کی زبان سمجھیے کہ ابھی زبان اس ہماری دوشیزہ ہے غزل اس عمر میں ہے. ان کی جو سب سے مشہور شعر ہے وہ بھی سنا دو. تجھ لب کی صفت، اچھا نہیں وہ میرے ذہن تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سے کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالہ سے کہوں گا. اب یہی جب ان کا دیوان دہلی میں اور لکھنؤ میں پہنچا ہے، دہلی میں اسپیشلی وہاں فارسی غزل کہی جاتی تھی، تو پھر ایک ریولوشن کریٹ کیا دیوان ولی نے، اور اردو میں ریختہ میں غزل کا آغاز ہوا. اب وہی شعر اب آپ حیواں یاد آوے. اب میر کا ذائقے کہ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے نازک. اب زبان کا کتنا صفائی ہوئی، غزل کی صفائی ہوئی، اس میں ایک نزاکت آئی، اس میں ایک ادائیگی آئی. اور پھر یہاں سے دہلی سے لکھنؤ گئی غزل، اور وہ چونکہ دہلی لٹ رہی تھی بار بار، لکھنؤ میں پارٹی ہو رہی تھی لٹرلی، لکھنؤ میں عیش کا زمانہ تھا، فراغت تھی. اور جناب لکھنؤ میں ہماری دوشیزہ غزل کو جھومر بھی لگے، گھنگرو بھی پہنے انہوں نے، کوٹھوں پہ سے انہوں نے شریف زادوں کی تربیت بھی فرمائی. تو اسی لیے ہماری چیٹ جی پی ٹی ورژن جو ہے ان کی ذرا سجی بنی ہے. تو آتش کیا یہ میرے آتش حالانکہ دہلی کے ہیں مزاج میں، لیکن لکھنؤ والے انہیں کہتے ہیں کہ ہمارے نمائندہ شاعر ہیں. تو کوئی عشق میں مجھ سے افزوں نہ نکلا، کبھی سامنے ہو کے مجنون نہ نکلا، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. تو یہ جناب اس سے آگے چلیے. تو یہ جناب دہلی اور لکھنؤ، اور پھر واپس دہلی میں نے کوشش کی تھی کہ انہی شعراء کو پیش کروں جنہوں نے کچھ دیا غزل کو، جس میں کوئی انوویشن تھی. شاعر تو ایک سے ایک کمال کے ہیں، لیکن جنہوں نے غزل میں کچھ نئی بات کی. تو غالب سے میں غالب اور اقبال کو اکٹھا کر دیا وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن یہ کہ ہے بس کہ ان کے اشارے میں نشاں اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گواہ، اور یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھے، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں ہے. اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. اور پھر اقبال، غالب کے بیچ میں مکس کر رہا ہوں لیکن حالی بھی ہیں، کئی اور حضرات ہیں، لیکن اقبال جو ہیں جنہوں نے غزل کو کچھ دیا. لٹرلی میں نے یہ میرے ذہن میں جب میں پڑھ رہا تھا کہ اقبال نے ہماری غزل کو تعلیم دی. ہماری دوشیزہ غزل کی گرومنگ جو ہے اقبال نے اپنی زبان سے، سیاست سے، اپنی سیاسیات سے، اپنے تصوف سے، اپنے فلسفے سے، انہوں نے ہماری گرومنگ کی دوشیزہ غزل کی. تو یہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں وہ تو ہے، لیکن آپ ہماری چیٹ جی پی ٹی کی ورژن دیکھیے کہ ہماری دوشیزہ غزل کانفیڈنٹ ینگ وومن جو کہ پڑھی لکھی خاتون، جو کہ وہ کوٹھی والی غالب کی ڈومنی بھی نہیں ہے، وہ نہ وہ کوٹھوں کی طوائف ہیں، وہ ایک خاتون ہے جو کہ شی ہیز اے برین آف ہر اون. تو ہماری دوشیزہ غزل ایک لے کر آئے. اب اگلی اس میں دو شعراء کو میں نے اکٹھا کیا ہے، حسرت اور فیض. یہ دونوں شعرائے قفس کہیے کہ یہ بار بار جیل گئے مختلف وجوہات کی بنیاد پر. حسرت کا کمال یہ ہے کہ حسرت نے محبوبہ غزل کو اپنے پڑوس میں لے آئی. کہ ان کی جو محبوبہ ہیں وہ ڈومنی نہیں ہے، وہ طوائف نہیں ہے، وہ ان کے پڑوسن ہیں جس سے وہ آنکھ میں ٹکا کر رہے ہیں. تو یہ حسرت کا کمال غزل میں. کزن بھی تھی، کزن تھی. اب یہ معاملات خانہ میرے علم میں نہیں لکھا ہے. بس ہر ایک نہیں، یہ تو چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے ہم کو، اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے. اور یہ وہ ہیں جو کہ یہ غزلیں جیل میں چکی کاٹتے ہوئے اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے کچھ اور ملتے ہی وہ بے باک ہو جانا میرا، اور تیرا دانتوں میں وہ انگلی دبانا یاد ہے.
کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا دفتن اور دوپٹے سے میرا منہ چھپانا یاد ہے. تو یہ جناب حسرت ہے. وہ جی جیل پہ حسرت کی بڑی مشہور شعر ہے چکی کی مشقت بھی چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت. اور دوسرے ہمارے شاعر قفس جو ہیں ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے محبوبہ اور زمین اور سیاست کو اپنے وقت کی ایک اکٹھا کر دیا. انہوں نے اپنی سیاست اور زمین کا جو محبت اس کو محبوبہ کی تشبیہات اور استعارات کے ساتھ بہت ہی عمدہ استعمال کیا. اور ہم ابھی تک فیض کے دور میں جی رہے ہیں. جدید غزل جو ہے وہ فیض کی مرہون منت ہے. تو گلوں میں رنگ بھرے باغ نوبہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. اور قفس اداس, اور یہ واقعی جیل کی قفس کی غزل ہے پنڈ راول پنڈی کی. قفس اداس ہے یارو صفا سے کچھ تو کہو, کہیں تو غیر خدا آج ذکر یار چلے. آگے چلیے, میرا خیال ہے میں اپنے وقت سے زیادہ لے رہا ہوں. میں اس پہ کوئی زیادہ توجہ نہیں دوں گا. پاک غزل سے میرا خیال ہے پاکستان کی, اب یہ 45 کے بعد کی غزلیں, 47 کے بعد کی جو ہے پاکستان کی غزل, اردو اور اردو غزل کو انڈیا سے بھارت نے لٹرلی ملک بدر کر دیا ہمارے نزدیک, اور ہم نے تو شکریہ کر کے موصول کر لیا. تو لیکن یہ کہ پنجاب ایک طرح سے ہمارے پاکستان میں لاہور, کراچی اور بعد میں جنوبی پنجاب جو تھے وہ اس کا مرکز بن گئے. اور اس میں بے تحاشا بے شمار اس کے قربان ہیں, فیض ہیں, خالد ندیم ہیں, فراز ہیں, شکیب ہیں, جون ایلیا ہیں, حسن محسن نقوی ہیں, ادا جعفری ہیں, پروین شاکر ہیں, ہزاروں اور ہیں. تو اس پہ مزید تفصیل کی ضرورت نہیں, میرا خیال ہے ہم نے سنی ہے. لیکن زیادہ تر جو ہے یہ تمام فیض کے, ایون فراز, ایون میری نظر میں تو جیسے ناصر کاظمی میر کے تقلید میں ہیں, فراز جو ہیں وہ فیض کی تو بالکل رنگ میں ہیں. اور لیکن جو کام اوریجنل کام ان کا ایسا مجھے نہیں لگتا, لیکن بہت ہی عمدہ شاعر, ایسا نہیں. اچھا خیر, اب ہندی غزل پہ ایک میں بہت ہی مختصر بات کروں گا, اور یہ فونٹس کی خرابی ہے, لیکن یہ صرف 1947 سے پریزنٹ جو ہے ہندی ہماری نظر سے یہ گزر رہا ہے کہ اردو غزل کو تلک لگا کر ہندی غزل بنایا جا رہا ہے, اور یا کہیں سندور لگا کر. لیکن ہندی روایت بہت عمدہ ہے. ہندی میں لٹریری روایات ایسی عمدہ ہیں, ایسی عمدہ زبان ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہندی غزل کے جو اب آج کل کے جو ہیں یہ قربان دشینت کمار ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہندی غزل کے بابا آدم 60s کے ہیں. حالانکہ ہندی غزل کے جو کلیمنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی امیر خسرو کے بعد ہندی غزل آئی تھی اور اردو والوں نے ان سے متاثر ہو کے لیے بالکل لٹرلی ہسٹری کو الٹا پلٹا ہو. لیکن دشینت کمار مجھے پھر بھی اردو غزل میں کی گود میں بیٹھے ہوئے لگتے ہیں. ہمارے جو اردو غزل کے شاعر ہیں میرا جی, اصل میں وہ مجھے لگتا ہے ہندی غزل, اگر ان کی کسی وقت پھر اس موضوع پہ بات ہوگی. تو پھر غزل کی غزل ایک اینڈروسینٹرک ویو میں نے بھی پیش کیا آپ کو, مردانہ پرسپیکٹو. لیکن ایک اور شاعرہ سے میں آپ کا تعارف کروا دوں, یہ معلقہ چندہ. یہ جناب ان کا سے یہ دریافت ہوئی اسی ریسرچ کے دوران. معلقہ چندہ میر کی ہم اثر ہیں, دکن کی ہیں, کنیز ہیں یا کورٹزن ہیں, اور ماہر تیر انداز, ماہر گھوڑ سوار, ماہر خطاط, اور پہلی صاحب دیوان شاعرہ جن کا دیوان انہوں نے خود اس کی خطاطی کی تھی, ان کے مرنے کے بعد سامنے آیا. لیکن اس کی غزل کے کچھ شعر پڑھی. گل کے ہونے کی توقع پہ جیے بیٹھی ہے, گل کے ہونے کی توقع پہ جیے بیٹھی ہے, ہر کلی جان کو مٹھی میں لیے بیٹھی ہے. اور کیا نسائی لہجہ ہے, کبھی صیاد کا کھٹکا ہے, کبھی خوف خزاں, بلبل اب جان ہتھیلی پہ لیے بیٹھی ہے. کیا مزاج ہے, کیا عمدہ شاعرہ ہیں. اور یہ دیکھیے کہ عالم تیری نگاہ سے ہے سرشار دیکھنا, میری طرف بھی ٹک تو بھلا یار دیکھنا. اور یہ زہرا بیگم کے لیے, ناداں سے ایک عمر رہا مجھ کو ربط عشق,
नादा से एक उम्र रहा मुझको रब्त इश्क, दाना से अब पड़ा है सरोकार। देख ये जनाब ये इनका मिजाज है, लेकिन हमारी समझ में आया। मैं ये दाना और नादा हम ही हैं। अच्छा जनाब ये अच्छा परवीन शाकिर हमारे में एक नसाई लहजे में जो सबसे उम्दा शायरा अदा जाफरी हैं, परवीन शाकिर हैं और भी हैं, लेकिन इनकी जो मुझे ये गज़ल हालांकि इतनी मशहूर नहीं है लेकिन मुझे बहुत उम्दा लगी कि इसमें नसाई लहजा जो है कोई ये मर्द शेर नहीं है, हालांकि मर्द हजरात रेख्ती के हवाले में कहते रहे हैं निस्वानी शेर, लेकिन ये शेर यही कह सकती थी, डसने लगे हैं ख्वाब मगर किससे बोलिए, मैं जानती थी पाल रही हूँ सब बोलिए, बस ये हुआ कि उसने तकल्लुफ से बात की और हमने रोते रोते दुपट्टे क्या शेर है, क्या शेर, बहुत खुशबू कहीं ना जाए ये इसरार है बहुत, और ये भी आरज़ू कि जरा जुल्फ़ खोल। तो ये जनाब नसाई गज़ल आगे चलिएगा। बस आखिरी जो है मामला अंग्रेज़ी गज़ल है। अब आपके इल्म में शायद ज़्यादा ना हो कि अंग्रेज़ी में भी गज़ल का रिवाज आ रहा है, और हमारे मैप के में आप देख रहे हैं कि गज़ल ने कहाँ कहाँ झंडे गाड़े हैं। तो अंग्रेज़ी गज़ल में ये 60s में तकरीबन मारूफ हो रही है, 60s से, और अभी भी लिखी जा रही है। और इसके मेन जो क्लेम क्या कहना चाहिए जिन्होंने शुरू किया है आगा शाहिद के जाता है कि इन्होंने एकेडमिक हलकों में गज़ल को मुतारिफ़ करवाया कि और जो शायर हैं अंग्रेज़ी के वो गज़ल की तरफ तवज्जो दें, और उनमें बड़े नाम हैं अब आजकल। अब एक और इसमें चलिए, इसमें एक जो एक तो ये मैंने तस्वीर लगाई थी लोगों को जगाने के लिए, ये आखिरी है, मर्द भी जागेंगे इसमें, औरतें भी जागेंगी मर्दों को देखने के लिए कि भाई ये कहाँ देख रहा है। ये इसकी जो तवज्जो वो ये है कि पहले आगा शाहिद की गज़ल देखिए, इन्होंने I'll do what I must if I am bold in real time, a refugee I'll be paroled in real time, और इसमें देखिए रदीफ का है, काफिया भी है, बोल्ड पेरोल्ड। तो ये तो बाकायदा इनकी लतीफ़ और गज़ल वो वाली गज़ल है। लेकिन दूसरी गज़ल आप देखिए माइकल कॉलियर की, इसमें आप एक चीज़ नोट कीजिए, When I was young I couldn't wait to leave home and then I went away to make the world my home। इसमें काफिया नहीं है, बहुत इसमें गैर मुकफ़ा लेकिन मुरद्दफ, ये वो गज़ल है जो हमारे यहाँ होती नहीं है, जिसमें काफिया ना हो। गज़ल अगर में काफिया ना हो तो नहीं है, तो हमें इसीलिए हमें लगता है कि गज़ल को इन्होंने बिकिनी पहना दी। तो ये जो तस्वीर है उसका बैकग्राउंड ये है कि हमें लगता है कि गज़ल की बेलिबासी है कि वो बगैर काफिए के वो कही जाए, लेकिन शायद अंग्रेज़ी में गज़ल लिखने के लिए बेलिबासी ही ज़रूरी है। तो अब इसके साथ बार बार इस्तेमाल कर लिया, ये एक ही वो तो लतीफ़ हो गया। हाँ काफिया एक ही। तो ये जनाब हमारा मुख्तसर सा तारुफ था। बहुत शुक्रिया।